سب سے پہلے عام خبر آپ کو دیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران نے مذاکرات حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سی بی ایس نیوز کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایران امریکہ کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران کا اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کی ہم آہنگی ثالثی کا بنیادی عنصر۔ صدر ٹرمپ عاصم منیر کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق پاکستانی حکومت فیلڈ مارشل فریقین میں خلیج کم کرنے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ Joining me now is CBS News Middle East contributor Courtney Keeley. Courtney, great to see you. Pakistan's army chief met with Iranian officials in Tehran yesterday. What do we know about those meetings? Well, that was really فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کے عالمی سطح پر اعتراف۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران نے مذاکرات حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سی بی ایس نیوز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بڑھیں گے سید محمد علی صاحب، کہیے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کے کردار کے عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے۔ سی بی ایس نیوز ہے، اس نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچایا ہے۔ پاکستان کے ثالثی کے کردار کی پوری دنیا معترف ہے، کیا کہیں گے؟ اس میں اس کے تاریخی اور اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہے یہ ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب، غالباً آپ کی آواز نہیں ہم تک پہنچ پا رہی۔ عبداللہ حمید گل کی جانب بڑھیں گے۔ عبداللہ صاحب، کہیے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کے کردار کا عالمی سطح پر بھی باقاعدہ اعتراف کیا جا رہا ہے۔ صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ سی بی ایس نیوز ہے، اس کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان کے ثالثی کے کردار کی پوری دنیا کی جانب سے مسلسل تعریف کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ الحمدللہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، ہمیں اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے اوپر فخر ہے۔ پاکستان کے ثالثی کے کردار کو اب اگر انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی دوسرے ملک کے کبھی آرمی سربراہ کا نام سنا؟ آپ دیکھیے کہ ماشاء ایک آدھ ملک کے جس کا ظاہر ہے جوائنٹ چیف ہوتے ہیں امریکہ کے، ان کا ایک اپنا کردار ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی ایسے فوجی جرنیل کا نام نہیں نظر آئے گا، کسی آرمی چیف کا نظر نہیں آئے گا، اور پھر عالم اسلام کی دنیا میں آپ کو کون ایک اور جرنیل نظر آتا ہے؟ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں سی بی ایس نیوز کا یہ خراج تحسین یقیناً پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث عزت و افتخار ہے، اور یہ جو دوران انہوں نے تہران دورہ کیا اس کو مذاکرات کو حتمی نتیجے میں پہنچانے میں ایک ہمارے فیلڈ مارشل کا ایک بنیادی اور کلیدی کردار ہے۔ پہلے بھی آپ نے ہرمز کو کھلوانے کے اندر سنگل ہینڈڈلی کھلوایا، یہ وہ امریکہ نہیں کروا سکا۔ دیکھیں نا، اتنی بڑا امریکہ ہے، وہ نہیں کروا سکا۔ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ الحمدللہ انہوں نے کردار ادا کیا، اور اب جو مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال ہے، لبنان جنگ کا حصہ ہے، ایک خلیجی ممالک کے اندر مشکلات ہیں، تو پاکستان ایک حتمی جو مسودہ ہے اس کو ایک حتمی نتیجے کے اوپر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ سی بی ایس نیوز خود اس بات کو جو ہے اپریشیٹ کر رہی ہے اور اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران نے مذاکرات حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سی بی ایس نیوز کی جانب سے یہ کہا گیا صرف پاکستانی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایران امریکہ کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران کا اعتماد حاصل ہے، سی بی ایس نیوز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کے مذاکرات حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ مزید یہ کہا گیا کہ صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایران امریکہ کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران کا اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت
قیادت کی ہم آہنگی ثالثی کا بنیادی عنصر ہے. صدر ٹرمپ عاصم منیر کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے. CBS نیوز یہ رپورٹ کر رہے ہیں. بالکل عابد لطیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عابد صاحب. عابد صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر اعتراف ہو رہا ہے. یہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ CBS نیوز کا ہے جن کی جانب سے اس آرٹیکل میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ کتنا اہم پاکستان کا کردار رہا ہے ان مذاکرات میں, اور یہ بہت ہی کمپلیکس ایشو تھا جس میں پاکستان کی جو میڈیشن ہے, جو پاکستان کا کردار ہے وہ بڑا اہم رہا ہے اور دنیا اس کی معترف ہے. جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں تھی, اب تو لاتعداد دفعہ جو بہت سارے پبلیکیشن ہاؤسز, تھنک ٹینک, دنیا کے لیڈر جو CBS ہیں جنرل عاصم, ان کی نہ صرف قائدانہ صلاحیتوں کی بلکہ ان کی جو ڈپلومیٹک اوورچرز ہیں, اور وہ بھی جو اس طرح کے جو بہت ہی کنسٹرکٹیو اور بہت ہی میننگ فل انگیجمنٹ ہیں ان کی, اور اس کی جو سب سے بڑی بات ہے جس کو سارے کے سارے ایون ڈپلومیٹک سرکل بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ان پارٹیسن ہے اور نیوٹرلٹی کے ساتھ ہے. کیونکہ جب بھی آپ فیسیلیٹیشن میں یا کسی نیگوسیشن کا حصہ بنتے ہیں اور اس میں میڈیشن کرتے ہیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیشن ڈائلاما نہ کریٹ کرنے, یعنی آپ کسی خدا نخواستہ کسی ایک پارٹی کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ نہ ہو جائے. لیکن جس طریقے سے, جس ڈیکسٹیریٹی کے ساتھ اور پروفیشنلزم کے ساتھ انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے, اس میں دونوں جو حریف تھے ان پہ پورا اعتماد تھا, کیونکہ ان کو یہ اعتماد تھا کہ یہ خالی شٹل ڈپلومیسی نہیں کر رہے, یہ پراکسیمیٹی ڈپلومیسی کر رہے ہیں, جس میں یہ دونوں کی فیلنگز, احساسات اور ان کے جو ایون رجحانات ہیں, جو کرو ہے نیگوسیشنز کا, اس کے اندر جو ڈفرینٹ رجحانات تھے ان کو بھی وہ سمجھتے تھے, اور اسی لیے پوری دنیا ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور پرٹیکولرلی وہ دونوں ملک جو اس میں پروٹوگونسٹ اور اینٹاگونسٹ ہیں, یعنی جن کے درمیان میں یہ کانفلکٹ ہے اس وقت امریکہ اور ایران, وہ بھی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک جی پاکستان کے لیے یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی کے اندر آؤٹ ریچ ایڈ کی ہے, آئی تھنک اٹ از ویری ہسٹورک. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ کوئی ملٹری لیڈر جو ہے اس میں اس طریقے سے پورے ریجن اور ایک اپنے جو آپ کے لیجیے ڈپلومیسی میں اپنا ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہے. بے شک ڈپلومیسی میں اپنا امپیکٹ پیش کیا ہے. عابد لطیف صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سید محمد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید محمد علی صاحب کہیے گا, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. گزشتہ سال میں سے دنیا کی سپر پاور کا صدر ٹرمپ جو نہ اپنوں کو بخشتا اور نہ ہی پرایوں کو, پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی تواتر سے اتنی تعریف بار بار کرتا ہے کہ سب کو شاید زبانی بھی یاد ہو گیا ہو. جی دیکھیں, تین باتیں اس میں بہت تاریخی ہیں. اس بات سے میں بالکل متفق ہوں عابد صاحب کی کہ شاید پاکستان کی بھی کسی فوجی قیادت کو عالمی سطح پہ اتنی پذیرائی اتنے طویل عرصے تک مسلسل جو ہے وہ شاید نہیں ملی ہے, جو کہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب انجوائے کر رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جس کا ہم نے عبرتناک شکست دی بھارت کو, جس کی بھی ہماری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. پھر آپ دیکھیں کہ جو وہ بیک وقت اعتماد جو ہے اور احترام امریکہ کے صدر ٹرمپ ہوں یا ایرانی قیادت ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عرب برادر بھائی ہیں, ان تینوں کے ساتھ بیک وقت جو ان کا اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے, اسی کے نتیجے میں یہ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ اتنی کامیاب ثابت ہوئی ہے. دوسری بات میں بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ملٹری ڈپلومیسی کو چلانا ہی بڑی بات نہیں ہے. اسپوائلرز ہیں اور جو اس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی کوششوں ٹریک نیریٹیوز کو بھی وہ ناکام بنا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پاکستان دہشت گردی کے خلاف سپہ جو ہے سینہ سپر ہے. دہشت گردی چاہے BLA کی جانب سے ہو, بلوچستان میں ہو, TTP کی جانب سے ہو, افغانستان سے ہو, ہم ایک جنگ میں اس وقت بھی برسر پیکار ہیں. لیکن اس دوران بھی ہم عالمی امن و سلامتی کو جس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس جنگ بندی کو دیرپا بنانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ بیک وقت پوری دنیا اس کی معترف ہے. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو وقار ہے, اعتماد ہے, احترام ہے, تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی جو کہ فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں سے پاکستان نے حاصل کیا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ہمارا مشرقی ہمسایہ وہ مکمل طور پہ دنیا کا اعتماد احترام کھو چکا ہے, اور ایک خطے میں عالمی امن و سلامتی کے ایک بڑھتے ہوئے خطرے کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی ہو, پاکستان کی انٹرنیشنل پیس میں کنٹریبیوشن ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کنونشنل ڈومین میں جو بھارت کو عبرتناک شکست دی اور جو کامیابیاں ہم ٹیررزم کے خلاف حاصل کر رہے ہیں,
یہ پاکستان کی تاریخ کا فائنسٹ آور ہے، اور یقینی طور پہ اس کا کریڈٹ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ٹیم ہے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے دفاعی پلانرز ہیں، ہمارے ہائی کمانڈ ہے، ہماری سفارتی قیادت ہے اور ہماری سیاسی قیادت کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر اس وقت ہماری سول ملٹری ریلیشنز جتنا اعتماد پر بیسڈ ہیں، جس کو بھی دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی ہم ناکام بنا رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ یہ کریڈٹ ملٹری ڈپلومیسی، ایک کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کو بھی جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے کردار ادا کیا ہے اور ساتھ میں بڑی کنسٹرکٹیو اور میننگ فل انگیجمنٹس ان کی رہی ہیں۔ بہت شکریہ تجزیہ کار عابد لطیف صاحب اور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔